السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہم ماہ رمضان المبارک سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی اہمیت کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ ایک طرف حقوق اللہ ہیں، دوسری طرف مخلوق خدا کے حقوق ہیں۔ ہم اللہ کے حق ادا کرتے ہیں، نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت، جس کو خدمت خلق کہا جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ماہ رمضان مبارک سے خدمت خلق کا تعلق اور اس کی نسبت اس وجہ سے بھی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شہر المواسات، کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ صرف تراویح پڑھنے کا نہیں ہے۔ آپ تراویح بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، تلاوت بھی کیجیے، ذکر و اذکار بھی کیجیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی اہمیت کو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم غم خواری بھی کریں گے۔ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، غمخواری کرنا، لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کو بڑھانا۔ کتنے وہ لوگ ہیں، ذرا جائزہ لیجئے۔ صرف تسبیح پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، یہی دین نہیں ہے۔ دین یہ بھی ہے کہ آپ رمضان مبارک کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کے حالات کا جائزہ لیں۔ بالخصوص کورونا مرض پھیلا ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہے، لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، بے روزگاری بڑھ چکی ہے، معیشت پر بہت کاری ضرب لگی ہے۔ ان حالات میں اوسط طبقے کے جتنے افراد ہیں بہت پریشان ہیں، بہت سے لوگوں کی تنخواہیں رک گئی ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے رشتہ داروں پر غور کریں کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہم پہلے ان میں جو غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، پریشان ہیں، ان کی کچھ مدد کریں۔ ہم وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن مجید میں کہا گیا کہ تم اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ رشتہ داروں کا حق بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے حال احوال سے باخبر رہنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، ان کی ضرورتوں اور تقاضوں پر نظر رکھنا، پھر ان کی عملاً مدد کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مالدار ہو گئے، فاش علاقے میں جا کر ہم نے اپنا بسیرا کر لیا اور اپنی نماز روزہ سب کچھ چل رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ نہیں، دین کی تکمیل ہوتی ہے حقوق اللہ کے ساتھ، حقوق العباد کے ادا کرنے پر۔ آپ اپنے ان غریب رشتہ داروں پر نگاہ رکھیے جو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جن کو سلم علاقہ کہتے ہیں، جہاں پر جانے سے ہم اس لیے گریز کرتے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہیں اور وہ ناپاک حالت میں ہیں، اس لیے ہم جانے سے گریز نہ ان کے ہم گھروں کو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی، کیا یہ دولت اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے کٹ جائیں؟ نہیں، یہ دولت اس لیے دی گئی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے آزمانا چاہتے ہیں کہ اس دولت کے ملنے کے بعد ہم اپنے رشتہ داروں سے کس قدر کٹ گئے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ لا يدخل الجنت قاطع، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوتا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رشتہ داری کو توڑ کر اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے رشتہ داروں میں کتنی بیوائیں ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کتنے مطلقہ عورتیں ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کتنی ایسی عورتیں ہیں، ہماری بھتیجی ہوگی، بھانجی ہوگی، اپنی خالہ ہوگی جو معلقہ ہوگی، اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا ہوگا یا شراب کا عادی ہوگا، اس کی کمائی کچھ نہیں ہے، وہ کھانے پینے میں پریشان ہے، نان شبینہ کے لیے وہ رو رہی ہے رات میں۔ کیا ہم نے کبھی اس کا جائزہ نہیں لیا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بھی جائزہ لیں۔ اور اسی طریقے سے اپنے غریب پڑوسی جو اپنے پڑوس میں رہتے ہیں، اپنے قریب میں رہتے ہیں، ہمارے پاس روزانہ افطاری آ رہی ہے، 10 20 قسم کے ہم فروٹس کھا رہے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے اپنے پڑوس میں بھوکا ہے، ہم کبھی اس کے لیے افطاری نہیں بھیجتے۔ ہم افطاری اس کو بھیجتے ہیں جو ہم کو افطاری بھیجتا ہے، ہم افطاری اس کو نہیں دیتے جس کو افطاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم افطاری کرانے میں بھی خود غرض بن چکے ہیں، مفاد پرست بن چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں اپنے پڑوس میں، ادھر بھی ادھر بھی، آگے بھی پیچھے بھی کتنے پڑوسی ہیں، ان میں جو غریب ہیں پہلے ان غریبوں تک افطاری پہنچائیے۔ اور رمضان مبارک کے موقع پر کتنے لوگ ہیں جو سحری اور افطاری کے لیے راشن کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، یہی خدمت خلق ہے۔ اپنے دوست و احباب میں بھی
نظر دوڑائیے. اپنے ملازمین کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ اختیار کیجیے. اپنے گھروں میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں, ایک تو تنخواہ آپ دیتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے دی ہے, لیکن دوسری یہ کہ آپ اپنے نوکرانیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے, ان کو کچھ سہولت دیجیے, ان کو کچھ اور نفل طور پر دیجیے, زائد طور پر دیجیے. یہ ہے وہ تعلیمات جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دی ہیں. بس اسی اپیل کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اسلام گرو یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں.